پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے بڑے پیمانے پر معیشت کو دستاویزی بنانے کے ایک بہت بڑے، بہت ہی کلیدی اور بہت ہی امپورٹنٹ سفر پر گامزن ہے کہ کسی صورت سے پوری معیشت کو دستاویزی بنایا جائے۔ اب اس سلسلے میں ایف بی آر نے اختیارات حاصل کیے ہیں، بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق ایف بی آر کو کیونکہ بینک اکاؤنٹس تک رسائی مل چکی ہے، اب ایف بی آر چاہتی ہے کہ ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے ان کے بینک لاکرز تک رسائی حاصل ہو، اور اس کے لیے قانون میں ترمیم ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ بینک لاکرز جو کہ ایسے لوگوں کے ہیں جو ٹیکس کے ڈیفالٹر ہیں یا ٹیکس دہندہ نہیں ہیں، فائلرز نہیں ہیں، ان کے لاکرز تک ایف بی آر چاہتی ہے کہ اسے رسائی ملے، اور اس کا اختیار اس کو مل جائے گا کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کے لیے قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کے ذرائع کی چھان بین ہو رہی ہے۔ یہ بھی بہت ہی وسیع پیمانے پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے 40,000 روپے کا غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ تمام 40,000 کے پرائز بانڈ جو ہیں وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، جبکہ ڈاک خانوں سے، پوسٹ آفس سے جو رقوم کی ترسیل ہوتی ہے اس کے متعلق مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، سخت قانون بن رہے ہیں۔ اس پر ہم باقاعدہ کہہ سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سب ایف اے ٹی ایف کی کرامات ہیں، یعنی کہ یہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی لٹکتی تلوار پاکستان کو ہر صورت میں راہ راست پہ لا رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے ہم کسی بھی زور کی وجہ سے کر رہے ہو، دھمکی کی وجہ سے کر رہے ہو، بالآخر فائدہ پاکستان کا ہے، کیونکہ یہ ہماری معیشت کو دستاویزی بنانے کا ایک بہت ہی فیصلہ کن عمل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تکلیف دہ بھی ہے، لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہے، اس سے تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں، چیخیں بھی نکل رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ سفر ہے صحیح۔ ہم پاکستانیوں کو اس سلسلے میں ایف اے ٹی ایف کا دراصل شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے، ان ٹارگٹس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک فائدہ کا سودا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم ایف اے ٹی ایف کے اہداف پورے بھی کر رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے اہداف ہمیں ہر صورت میں کرنے ہیں، چاہے ہم خوش ہو چاہے ہم افسوس ہو، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال میں ہم کسی وقت بھی اس ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے۔ مئی اور سپٹمبر کے بیچ میں جو 2 ریویوز ہوئے تھے، اس میں یہ 3 ان کے خانے بنے ہوتے ہیں، جو 27 انہوں نے پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں نا، یا وہ لارجلی کمپلائنٹ ہوتے ہیں، یا پارشلی کمپلائنٹ ہوتے ہیں، یا نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں خانوں میں ہی there was significant progress۔ اور اب اگر آپ دیکھیں سپٹمبر اور آج کے مقابلے میں، جو ابھی ریسنٹلی جو میٹنگز کنکلوڈ ہوئی ہیں، تو ہر ایریا میں مزید پروگریس ہوا اور سگنیفیکنٹ پروگریس ہوا۔ اب آیا اتنا پروگریس ہو گیا ہے کہ جو اس کے اسیسرز ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ اب یہ صورتحال کھڑی ہوگی کہ they will take us out of the grey list, that is their decision to make۔ لیکن ہمارا یہ کام ہے to have a clean conscience کہ ہم نے اس پہ پروگریس کرنا ہے اور کیا ہے، ہمیں اس پہ پروگریس کرنا ہے، اور اسی عزم کا یہ نتیجہ ہے کہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس رولز پہ ایک نئی ترمیم کرنے کی تجویز دی ہے، جس کا مقصد بینک سے ٹیکس نہ دہندگان کے لاکر سے ریکوری کرنے کا اختیار حاصل کرنا ہے۔ ایف بی آر ان لاکرز تک ایکسس حاصل کرے گا۔ قانون میں اس کے لیے ترمیم کو اس نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈر سے 7 دن میں تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ اگر ایف بی آر کو اعتراضات موصول نہیں ہوئے یا اسٹیک ہولڈرز کے اعتراضات قابل عمل نہیں ہوں گے تو 2 ہفتے بعد یہ رولز خود بخود مؤثر ہو جائیں گے۔ گویا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں یا ڈیفالٹر ہیں، آپ کے لاکرز تک ایف بی آر کی رسائی ہوگی۔ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت نے نیشنل سیونگز میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن اور ڈیٹا اسکریننگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ قومی بچت کی اسکیموں میں 70 لاکھ سرمایہ کاروں نے 4,033 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ اکتوبر میں اپنی جائزہ رپورٹ میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو پابند کیا تھا کہ سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیونگ یعنی CDNS میں متعدد خامیاں ہیں۔ اپنے ایکشن پلان میں ایف اے ٹی ایف نے کہا تھا کہ CDNS قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی جائے، ان کی آمدن کی ذرائع کی چھان بین کری جائے، اور نیشنل سیونگ کسٹمرز میں اقوام متحدہ کی عدم تنظیموں اور واچ لسٹ میں شامل افراد کا سراغ لگایا جائے۔ گویا کہ پوری چھانٹ کی جائے جو نیشنل سیونگ اسکیم ہے، جس میں 4,033 ارب روپے
پاکستانیوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس کی تفصیلات دی ہیں ڈائریکٹر CDNS کامران انور نے. We have promulgated the AML-CFT rule 2019 to effectively implement the FATF recommendation. Biometric میں ہم لوگ نادرا کے ساتھ اپنا ویریسس کا سیٹ اپ لے رہے ہیں جس کی انفارمیشن نادرا کے سسٹم سے آئے گی اور وہ پھر ہم لوگ فردر اس کو اپنے چیکس لگائیں گے. اراؤنڈ دی کنٹری ہماری بیس ہے. فائنینشیل انکلوژن جو ہے اس کی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تھرو آٹومیشن پروجیکٹ. ایٹ پریزنٹ ہماری 223 برانچز جو ہیں وہ آٹومیٹ ہو چکی ہیں اور 153 جو DFID کا پروجیکٹ ہے اس کے تحت اگلے 2 سالوں میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. KYC سیٹ اپ کے لیے ہم بینک کو انگیج کریں گے ان دی فرسٹ انسٹنس. اس میں رسک پروفائلنگ ہے, کسٹمر کے بارے میں تمام انفارمیشن ہے, اس کی رسک پروفائلنگ ہے اور UN کی پروسکرائبڈ لسٹ ہے تاکہ ہم اسکرین کریں کہ کوئی ایسا بندہ یہاں پہ انویسٹ نہ کر پائے اور وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکے. دستاویزی بنانے کے حکومتی اقدامات میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بلیک منی اور پرائز بانڈز کا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے. پاکستان میں 40,000 روپے کا غیر رجسٹرڈ بیرر بانڈ بھی اب بلیک اور گرے کی محفوظ منافع بخش پارکنگ رہا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ اس میں ہوتی رہی ہے جو پاکستانیوں کے پاس بلیک پیسے ہوتے تھے, انڈاکیومنٹڈ پیسے, تو اس کا ایک بڑا حصہ 40,000 کے بانڈ میں جاتا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. FATF نے قرار دیا تھا کہ بھاری مالیت کے انعامی بانڈز کالے دھن کو سفید کرنے اور ٹیکس چوری کرنے کا کلیدی ذریعہ ہے. وزارت خزانہ نے پچھلے سال جون میں ان 40,000 کے بیرر بانڈز کی قرآن اندازی بند کر دی تھی, جس کے بعد پچھلے سال جون سے اگست تک کے دوران تقریباً 40,000 روپے والے 206 ارب روپے کے بانڈز جو تھے وہ بینک اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرائے گئے تھے, باقاعدہ رجسٹر کرائے گئے تھے. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 31 مارچ 2020 کے بعد 40,000 روپے والے بیرر بانڈز رجسٹر بھی نہیں کرائے جا سکیں گے, یعنی 2 ماہ بعد 40,000 روپے کے غیر رجسٹر پرائز بانڈز کی حیثیت کاغذ کے ٹکڑے کے برابر ہو جائے گی. خبریں یہ ہے کہ اب حکومت یہی اقدام 25,000 روپے کے پرائز بانڈز کے ساتھ بھی کرنے والی ہے. یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر حکومت یہی قوانین جو ہے وہ 25,000 روپے کے بیرر بانڈز پر بھی نافذ کر دے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ساری پیش رفت ہے پاکستان کی معیشت کو مزید دستاویزی بنانے کے لیے, غیر دستاویزی معیشت پر اور چوٹ لگانے کے لیے. اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز ایکسپرٹ جناب ذیشان مرچنٹ. بہت بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ ساری میڈیا میں خبر ہے کہ FBR جو ہے وہ اب لاکرز تک ایکسس کرنے جا رہی ہے ان لوگوں کے جو یا تو ٹیکس ڈیفالٹر ہے یا یہ کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ فائلرز نہیں ہیں. اس کے تو بہت ہی سیریس امپلیکیشنز ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ خبر ہم نے بھی پڑھی ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایک تو یہ ڈرافٹ اگر کوئی ایسا زیر غور ہے تو ابھی تک FBR کی ویب سائٹ پہ اس کا کوئی مسودہ موجود نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کہ جب خبر میں نے بھی پڑھی اور میں نے کچھ اپنے FBR کے لوگوں سے جب اس پہ معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس پہ فی الوقت کوئی ایز سچ موو مگر نہیں ہے. ذیشان صاحب یہ ابھی تک FBR نے اس کی تردید نہیں کی ہے. آئی ایم شیور آپ کے پروگرام کے بعد اس کی تردید ضرور آ جائے گی. اگر تردید کرنی ہوگی اور اگر تردید نہیں آتی ہے, مثال کے طور پہ یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بتائیے. دیکھیں یہ اگر ہونے جا رہا ہے ایسا تو پھر یہ کیٹاسٹروفی میں تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بینکنگ سسٹم ویسے ہی بہت ہارڈ ہیٹ ہے ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے. لیکن ذیشان صاحب ہم اکاؤنٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم تو لاکرز کی بات کر رہے ہیں. اس کا پاکستان کی معیشت سے کیا تعلق ہے؟ تالے میں بند پڑا ہے, اس کا معیشت کا تو کوئی حصہ نہیں. بالکل آپ نے بات بالکل صحیح فرمایا, لیکن یہ لاکرز ہوتے ہیں یہ ویسے ہی لوگوں کے سیکرٹ اس میں پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس اور بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہونے جا رہا ہے, دیکھیں ٹیکس ڈیفالٹرز وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ٹیکس کی لائبلٹی ہو. ٹیکس ڈیفالٹر کی ڈیفینیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں بات ہوئی ہے اس خبر میں جو ہم نے بھی پڑھا کہ ٹیکس ڈیفالٹر کی بات کریں. ٹیکس ڈیفالٹر اس کے خلاف کوئی ٹیکس لائبلٹی ہے. سیکشن جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس میں 140 سیکشن ہے جو اس وقت موجود ہے, جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر واجب الادا پیمنٹ ہے ٹیکس کی تو اگر وہ کسی بندے نے, کسی شخص نے, کسی انسٹیٹیوشن نے ہولڈ کی ہوئی ہے تو کمشنر ایک نوٹس دے گا اس کو, اور وہ نوٹس میں وہ کہے گا کہ یہ ٹیکس اس کا واجب الادا ہے. آپ اس کی پیمنٹ جو ہے انسٹیڈ اس بندے کو کرنے کے FBR کو کر دیں اور وہ اس کے بہاف پہ وہ پیمنٹ جمع ہو جائے گی. قانون تو موجود ہے, لیکن جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اگر یہ ہو جاتی ہے تو میرے حساب سے ویسے ہی بینکنگ سسٹم
डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो लेकिन सिर्फ कैश की ट्रेडिंग कर रहा है, चेक्स की ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। ये जो अमल है, ये जो किसी के भी लॉकर में अगर गोल्ड है या कैश है या व्हाटएवर है, ये बैंक के अकाउंट में नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत में नहीं लिखा हुआ है, ये उसके पैसे हैं, उसने लॉकर में रख दे या अपने घर में जाके गाड़ दे, तो इससे मईशत का क्या नुकसान है? देखिए मईशत का नुकसान नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मेजर जो है ना, यानी आप देखें साइकोलॉजी समझें, लोगों के बिजनेसमैन की साइकोलॉजी समझें कि उसके एक तरफ आप बात मजबूर नहीं होगा कि उसको वो डिक्लेयर करे, यकीनन देखिए रजिस्टर कराए। बहुत सारे लोगों ने डिक्लेयर भी किया हुआ है। ये कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि हाँ टैक्स डिफॉल्टर समझ में आता है, लेकिन अगर ये आप डेटरेंस के तौर पे लाना चाह रहे हैं समवॉट ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे तो उस पर रेजिस्टेंस भी आएगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी साइकोलॉजी ये कि अगर आप इस तरह के कोई मूव करेंगे तो इकोनॉमी आपकी वैसे ही सुस्त रवि का शिकार है और ये एक लास्ट नेल इन द कॉफिन हो जाएगा। और क्योंकि अभी भी होता क्या है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो चेक्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कि चेक्स ओपन पड़े हुए होते हैं, वो चेक्स जमा नहीं हो रहे होते हैं। मगर जब भी हम इस किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं, खदशात तो इसी किस्म के आते हैं जैसे कि आपने इजहार किया। हम तो बात कर रहे हैं इन लॉकर्स की, भारत ने तो पूरा डीमोनेटाइज कर दिया, पूरे नोट खत्म कर दिए, तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई आज 2 साल बाद? ठीक है, उसका जो भी इम्पैक्ट आया वो अपनी जगह है, लेकिन अब जैसे बॉन्ड्स थे, ये 40,000 का बॉन्ड जो है वो हुकूमत ने कहा कि जी आप रजिस्टर कराइए, इसको वो कराएं, और कल 25,000 का बॉन्ड जो है उसको भी हम खत्म कर देंगे। तो इससे फायदा हुआ है मईशत को या नुकसान हुआ है? बहुत फायदा हुआ है, लेकिन देखिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक टाइम लिमिट दे दी कि फलानी तारीख तक आप ये चीज कर लीजिए, उसके बाद वरना हम जो है ये जाया हो जाएंगे। यकीनन अगर इस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप अच्छा स्टेप है, टाइमिंग शायद इसकी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्टेप जरूर अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप इसको जब अप्लाई करें तो इसमें एक टाइम लाइन जरूर दे दीजिए कि फलाना 6 महीने के बाद ये लॉ अमल में आ जाएगा और उससे पहले ये तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट हमने 40,000 के बॉन्ड के साथ किया, अगर हम 25,000 के बॉन्ड के साथ भी करेंगे तो उसका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये करप्शन को जन्म देता है। जैसे जितनी हायर करेंसी वैल्यू होगी, जैसे 5,000 रुपए का नोट है, देखिए ना ये करप्शन जो होती है या जो चीजें चल रही होती हैं उसको किस तरह चलती हैं कि आपके पास 40,000 का बॉन्ड था, बड़े आराम से आपके पैसे छुप भी जाते थे और इतनी छोटे से गड्डी में आ जाते थे। तो ये चीजें तो एक पॉजिटिव स्टेप लेके आएंगी। ये स्टेप्स तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये स्टेप्स की तरफ जा रही है और मैं ये समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अल्टीमेटली बहुत फायदा होगा। यकीनन हमें टाइम लाइन्स अपनी डिसाइड करनी होंगी, टैक्स पेयर्स को या लोगों को ये बता देना होगा कि इस फलानी तारीख के बाद नहीं चलेगा। अच्छा, अब पूरे पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें एक एक अकाउंट होल्डर की बायोमेट्रिक हो गई, उसकी केवाईसी हो गई, उसका पूरा प्रोफाइल जमा हो गया, स्पिक एंड स्पैन बेहतरीन बैंकिंग पाकिस्तान की हो गई है, दुनिया को एतमाद होगा। जो नेशनल सेविंग्स है वहाँ पे तो सीरियस मसाइल थे ना, अब से कई महीने 3-4 महीने पहले तक नेशनल सेविंग की जो स्कीम्स है उसमें इश्तहार था कि आप अपना कैश ला के भी जमा करा सकते हैं और 4,000 अरब रुपया जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको साफ करना जरूरी है। कंपलसरी हो जाना चाहिए कि जो भी सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगा वो थ्रू बैंक इन्वेस्ट होगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो थ्रू बैंक अकाउंट दिया जाएगा, तो उसमें ट्रेल एक इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, बहबूद का प्रॉफिट आता है, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम का अभी भी कुछ प्रॉफिट जो है वो कैश मिल जाता है। आज से कुछ अरसे पहले तक प्राइस बॉन्ड का जो आप लेने जाते थे इनाम, वो भी कैश मिल जाता था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही हैं। हमें ट्यून करना पड़ेगा अपने लोगों की साइकोलॉजी को, हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि देखिए होता क्या है कि आप एकदम से अगर कोई कानून ले आते हैं तो लोगों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती तो वो परेशान होते हैं। आपने पहले से बताया हुआ होगा, डेडलाइन सेट की भी होगी, तो यकीनन लोग अपने आप को उसके लिए लेकिन तैयार करेंगे। ज़ीशान साहब, हमारे लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं, मतलब वो किसी सूरत से अपने आप को टैक्स रिजीम में आने के लिए तैयार नहीं है, अपने एसेट डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो मुल्क है जिसमें 2 बहुत ही फैंटास्टिक एमनेस्टी स्कीम्स आई जो जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। एक आई, उसके बाद दूसरी आई, एक हुकूमत ने दी, दूसरी हुकूमत ने दी। हम फिर आज बैठे बैठे हैं कि नहीं, हमारे जो पैसे एसेट छुपे हुए हैं, चाहे लॉकर्स में हैं या घर में, उसको हम छुपाएं, या हम पैसे बॉन्ड्स में छुपाएं, या हम पैसे अपने उसमें छुपाएं। आफ्टर ऑल कब तक हम, टाइम इससे ज़्यादा क्या होगा? आपने तो एमनेस्टी दे दी कि जो है आप डिक्लेयर कर दें, फिर भी नहीं करते। देखिए पाकिस्तान इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता कि ये जो सिलसिला जिस तरह से अभी चल रहा है ये चलता रहा है। स्टेप्स बहुत अच्छे लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहाँ पे
डिपार्टमेंट अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता, जहां पे वो चीजें होती हैं कि आपकी बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। इस वक्त एक सबसे बड़ा इशू जो आता है कि अगर मैं वॉलंटरीली टैक्स देने के लिए तैयार भी हो जाऊं तो वो कहते हैं कि जी नहीं, पिछले 4 साल का रिटर्न भी फाइल करो, पिछले 5 साल का रिटर्न भी फाइल करो। भाई लेकिन फाइल कर ये लो, बताइए, मुझे जब हम फाइल इस करने मौजूद पे सिस्टम में बात आने दें। करते हैं उस वक्त एफबीआर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है ये अनडिक्लेयर्ड अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, लेकिन असल तो काम है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, जहां पर ये काम होता ही सिर्फ इस बुनियाद पर है और अभी उसमें नहीं हुआ है सफाई और बहुत सारा बाकी है। उसके लिए कोई रिजीम, उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई फिक्स्ड टैक्स सिस्टम, इसको रेगुलेट करने का अभी तक 16 महीने में नहीं हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ा मंबा है इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का वो वही है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का, और वो लोग चाह भी रहे हैं कि हमें कोई स्कीम मिले तो हम इसका हिस्सा बन जाएं। ये सबसे पहली प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए। असल में आपने बिल्कुल सही कहा कामरान साहब कि ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे इमरान खान साहब कई इंटरव्यूज में, कई शोज में कहते रहे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो 47 इंडस्ट्रियां चलेंगी या 40 इंडस्ट्रियां चलेंगी, तो सबसे पहले इसको रेगुलेट तो करें। इसके लिए लॉ तो ऐसा लेके आए कि वो देखें इस वक्त हो क्या रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आपके एफबीआर रेट, आपका मार्केट रेट और आपका डीसी रेट सब अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है ना चाहते हुए जो है वो चीज़ एक्चुअल रेट पे ना खरीदी जा सकती है, दिखाई जा सकती है, ना बेचने वाला दिखा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा गैप है। जब तक इस गैप को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें ठीक होना शुरू नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया जनाब। ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद